أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ محترم حضرات، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں بیٹیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، چادر ڈال لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا، جیسے اس میں بتایا گیا کہ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ ایک شریف عورت ہے، معلوم ہو جائے گا، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ تو اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ عورت پردہ چادر لٹکا لیا کرے تاکہ لونڈی اور آزاد عورت میں فرق محسوس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتلایا گیا۔ سب سے پہلی بات، لباس، ڈریس۔ جو لباس ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے لیے جنت میں بھی بنایا اور کہہ دیا کہ دیکھو درخت ہے، اس کا پھل اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا لباس اتر جائے گا۔ فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وَطَفِقَا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ۔ تو انہوں نے اس درخت کا پھل جیسے ہی کھایا، جسم پر سے کپڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اس کے بعد وہ لوگوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ لیکن جسم ڈھانپنا ہے، پتوں سے ہی صحیح، اب جسم ڈھانپنا ہے۔ تو یہ جسم ڈھانپنا انسانوں کے لیے ہے۔ ڈھانپتا کون نہیں ہے؟ وہ گائے، سڑک پہ جاتی نہیں، گائے بکرا جانور ہیں جن کو کوئی، ویسے تو آج لوگ کتے بلیوں کو بھی ڈریس پہنانے لگے، نہیں، ان کو بھی اچھے اچھے ڈریس پہناتے ہیں۔ تو انسانوں کا ڈریس ہونا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپتا ہے، کور کرتا ہے، چھپاتا ہے، کور کرتا ہے۔ تو لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لباس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو لباس کیسے ہونا چاہیے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام میں اسے کچھ بتایا گیا۔ کیا لباس، عورت کا لباس، مرد کا لباس الگ الگ ہے؟ کون سا لباس پہننا چاہیے، کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے؟ ہمارے اسلام نے ساری باتیں ہم کو بتا دی۔ جو لوگ سیرت کے درس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں انہوں نے کئی بار ہم سے سنا ہوگا کہ کیسے کیسے صحابیات نے نقاب نکالنا پسند نہیں کیا، اسی کو لے کر بنو قینقاع کے قبیلے میں قتل بھی ہوا۔ اور جاہلیت کی جو عورتیں تھیں، ہندہ بنت عتبہ، اس کے بارے میں بدر کے موقع پر کہا کہ ہندہ ایسے بھاگ رہی تھی، ان کا جو ازار تھا، لنگا جسے کہتے ہیں،
اتنا اٹھا ہوا تھا کہ پائل نظر آ رہی تھی، پٹی پٹی نظر آنے کو صحابہ نے اس زمانے میں کیا کیا؟ تعجب سے بولا، ہندا عیسیٰ بھاگے، ان کی پٹیاں نظر آتی تھی۔ تو آج کیا بولیں گے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی دیکھ لے تو آج کیسے اس کی تعبیر کریں گے؟ وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، کفار ہیں، قریش ہیں، اور ہندا جو میدان بدر میں جنگ کے میدان سے بھاگ رہی ہیں، صرف ان کی پاؤں کی پازے پٹی نظر آ رہی ہے، تو دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی وحشت سے بھاگی ان کی پیر کی پٹی نظر آنے لگی۔ بہرکیف تو آج جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، سب سے پہلی بات، اسلام میں عورت کے لیے الگ، مرد کے لیے الگ فرق ہے لباس میں۔ تو مرد کا جو پردہ ہوتا ہے، مرد کا جو ستر ہوتا ہے، من السرۃ الی الرکبہ، کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے گھٹنے تک، ناف سے گھٹنے تک۔ اچھا، یہ اور اختلاف ہے کہ ران شرمگاہ میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ران شرمگاہ میں داخل ہے۔ تو اسی کو لے کر جو میچیں ہوتی ہیں، فٹ بال میچ جس میں ران کھل جاتی ہے، تو وہ جائز ہے نہیں جائز ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ تو کیا پوری ران کور ہونا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ران کھلا ہوا تھا، اور ابو بکر آئے، عمر آئے، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران ڈھک لیا۔ اگر ران شرمگاہ میں داخل تھا تو یہ عمل صحیح نہیں تھا۔ بہرکیف علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ جمہور کا یہ ہے کہ مرد کا جو ستر ہے ناف سے لے کر کہاں تک ہے؟ ہاں، گھٹنوں تک ہے، لیکن عورت پوری کی پوری ستر ہے۔ المرأة كلها عورة، عورت پوری کی پوری کیا ہے؟ ستر ہے۔ الا ما ظہر منها، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ ظاہر کیا ہوتے ہیں؟ ہاتھ کا اوپری حصہ، برقعے کا اوپری حصہ، یا پیر کا اوپری حصہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، الا ما ظہر منها سے مراد صرف برقعے کا، پردے کا جو اوپری حصہ ہے، عورت پوری کی پوری کور رہے گی، اوپر کا جو حصہ دکھتا ہے الا ما ظہر منها۔ الگ الگ تعبیریں علماء نے کی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کے لباس الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ تو اسلام میں کسی خاص لباس کی قید نہیں، لوگ جو بھی ڈریس پہنتے ہیں وہاں کے حساب سے پہنتے ہیں۔ اگر کوئی آپ ایسے کنٹری میں چلے جائیں جہاں زیرو سردی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں سے آپ کہیں گے کہ جبہ پہنو، لنگی پہنو، کیا بولیں گے لوگ؟ حضرت ہمارے کنٹری میں آپ کا جبہ لنگی نہیں چلتا، ہمیں پورا کیا پہننا، وہ جاکٹ پہننا، وہ یہ پینٹ پہننا۔ تو جہاں جس واتاورن میں، جس ماحول میں لوگ جیتے ہیں، اسی کے حساب سے لباس پہنتے ہیں۔ صحرائی علاقہ تھا مکہ، اور وہاں ریت کے طوفان اڑتے تھے، وہاں کے لوگوں کا لباس الگ تھا، وہ لوگ ڈھانٹا باندھتے تھے، وہ سارے جیسا کچھ لباس ابو سفیان پہنتے تھے، ابو لہب پہنتا تھا، وہی لباس مسلمان صحابہ کا بھی ہوتا تھا۔ لباس علاقے کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ لباس اسلامی لباس ہے یہی آپ پہنیں گے، اسلام نے چند اصول بتا دیے، ضوابط بتا دیے، یہ کنڈیشن کے ساتھ اگر ہے تو وہ اسلامی لباس ہے۔ اگر آپ کے جسم کو پورا ساتر کرتا ہے، چھپاتا ہے، تو وہ اسلامی لباس ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا لباس جو کافر قوم سم اوکیشنل کے حساب سے پہنتے ہیں، کافر مخصوص حالات میں، جیسے وہ چادر، کیا رنگ کی چادر، وہ کابلوں کا گیروے رنگ کی جو چادر ہے، اس طرح کے چادر آپ پہنتے ہیں تو یہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ نے من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے ان کی مشابہت کی۔ اور کبھی یہ بتا دیا کہ ٹخنے سے نیچے پہنیں گے، یہ غلط ہے۔ چند اصول بتا دیے کہ کیا کیا چیزیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی ریشم پہنتا ہے تو بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، اصول بتا دیے گئے۔
لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جبہ، یہ پائجامہ، یہ اسلامی لباس ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کی کوئی قید نہیں۔ اگر کوئی شرٹ بھی بڑا پہنتا ہے اور اس سے اس کا سطر ڈھک جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آدمی پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تو یہاں ہندوستان میں ہیں، اگر یورپ اور امریکہ چلے جائیں تو سارے لوگ تو وہی پہنتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والوں مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کیا۔ عورت اپنا ڈریس پہنے گی، مرد اپنا ڈریس پہنے گا، مرد کوئی عورت کا لباس نہیں پہنے گا، عورت مرد کا ڈریس نہیں پہنے گی۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ جب تک سامنے سے آپ نہیں دیکھ لیں پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ عورت ہے کہ مرد۔ تو اسی لیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث کسے بولتے ہیں؟ ٹرانسجنڈر، کسے بولیں گے؟ ٹرانسجنڈر۔ تو ایسے لوگوں، مخنث ہجڑے بننے والے مرد، کچھ مرد کیا ہو جاتے ہیں؟ ہجڑے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی۔ کبھی عورتوں کو اپنے عورت ہونے پر بس نہیں آتا، انہوں کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی مرد بننا تو کیا کرنا؟ ان کے سر کے کپڑے پہننا، ہیئر کٹ ویسا کرنا، ان کی حرکتیں ویسے ہونا، ہم بھی کیا ہیں؟ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ تو ایسے سب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک حکم دیا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ کیا حکم دیا؟ اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب بھی ایسی حدیث آتی ہے تو ہمیں سمجھیں گے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بعد میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جب بھی ایسی حدیث آتی ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ المترجلۃ المتشبہۃ بالرجال، یعنی وہ عورت جو مردوں کی ہیئت و مشابہت اختیار کرتی ہے، بال بنانے میں، ڈریس میں مردوں کی طرح بننا چاہتی ہے، ایسی عورت کے تعلق سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں الرجل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لعن النبی صلی اللہ علیہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت کیا ہے جو عورت کا ڈریس پہنتا ہے، اور عورت کس کا ڈریس پہنتی ہے؟ مرد کا۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، ثلاث لا يدخلون الجنہ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ نہیں دیکھیں گا مطلب نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا آدمی کون ہے؟ العاق لوالدیہ، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، العاق لوالدیہ۔ والمرأة المترجلة المتشبہہ بالرجال، اور دوسرا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورت، اور تیسرا وہ آدمی دیوث۔ دیوث کسے بولتے ہیں؟ سیدھا سا تمہیں ہاسپٹل جانا کی ان کے ساتھ چل جاؤ، ان کے پیچھے بیٹھ کو چل جاؤ، کون بھی آیا ان کے ساتھ بیٹھ کو محترم آرام سے باتیں کر لے کہیں۔ ان کو کیا بھی غیرت ہی نہیں، کیا بھی نہیں، انہوں سمپل انہوں باتیں کرتے ہیں، کس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو اسے کیا بولیں گے؟ دیوث، جسے غیرت نہیں، ان میں غیرت نہیں، ان میں حیا نہیں۔ غیرت اور حیا ختم ہوئی تو ابھی کیا؟ تو اسی نے کہا دیوث جو کھلی چھوٹ دے دے، کسی کے ساتھ باتیں کر لے، جو چاہے کر لے، کوئی حرج نہیں، العیاذ باللہ۔ جیسے بتایا گیا والدیوث
الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوث وہ ہے جو اپنے گھر میں خباثت کو جگہ دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیوث کون ہے؟ جو اپنے گھر میں کس کو جگہ دیتا ہے؟ خباثت کو. کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا، علامہ سندھی نے کہا هو الذی لا غیرۃ له علی اہلہ، دیوث وہ ہے جس کو اپنی جوروں کو لے کر غیرت نہیں. بعض صحابہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ اتنی غیرت ان کے اندر تھی کہ ان کی بیوی کسی سواری پر سوار ہوتی تو اس سواری کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ دوسری اس جگہ کیا نہیں، دوسرا کوئی آدمی اس جگہ نہ بیٹھے. اللہ عالم بالصواب. تو بیوی کے معاملے میں آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ غیرت ہونا چاہیے، لیکن شک نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شک نہیں ہونا. شکر زیادہ نہیں کھانا، بیماری آ جائے. تو ذرا لوگوں کو کیا رہتا؟ شک رہتا. اسی شک سے یہ شک جا کر طلاق پر، خلا پر ختم ہو جاتا. شک نہیں ہونا. آپ اچھی طرح یہ کریں، لیکن شک کرنا، معمولی باتوں پر کیسے کرنا، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے فون کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، ارے باہر اللہ کی بندی کھڑی شروع، کیا تمہیں وہاں کھڑے نا، کسے جھانک رہے ہیں، کسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بیوی کو یہ کام ہے؟ دوسرا کام نہیں. ہاں، تم صبح سے شام تک باہر گھومتے رہتے ہیں، بیوی تمہارے اوپر شک کرنے لگی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس دروازے کو کیا نہیں کرنا، نہیں کھولنا چاہیے. اسی طرح لباس کے بارے میں پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ اور صحابیات تھے وہاں کوئی خاص لباس نہیں تھا. وہاں کے موقع مناسبت کے لحاظ سے یہ تھا. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا جو لباس ہے اس لباس پر سے پیچھے سے جلباب ڈال لیا کرو جس سے تمہارا سارا جسم چھپ جائے. اور صحابہ کے پاس تو اتنا مختصر کپڑا ہوتا تھا، وہ زمانے میں اتنی تنگی تھی کہ وہ قبیلے والے جب آئے تو ایک کے پیچھے ایک بیٹھے نہیں. جس کا کپڑا ذرا زیادہ تھا وہ سامنے بیٹھتا تھا، کس کے پاس کپڑا کم ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو ان کے پاس تو اسی تھی. تو اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے حدیث آتی ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں. لیکن عورت پہن سکتی ہے. عورت تو اپنے سائز سے ایک ہاتھ بڑھا کر کپڑا پہن سکتی ہے. کتنا؟ ایک ہاتھ. آگے حدیث آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی، کہا کہ پیر کا اوپری حصہ ڈھانپنا ہے تو کتنا کپڑا بڑھا لیں؟ ایک بارش ہم بڑھا لیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک بارش بڑھا لو. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسا ہے تو ہمارے پیر کا اوپری حصہ نظر آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایک ہاتھ بڑھا لو. ایک ہاتھ بڑا کپڑا، تو تاکہ کیا ہو، پیر بھی کیا ہو جائیں؟ ڈھپ جائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ. ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. کیسا نماز پڑھ رہے ہیں؟ ٹخنوں کے نیچے سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں گئے تو پینٹ کیا کرتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، باہر آئے تو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے پالیسی؟ کیا دیوانی رہی؟ ہاں، ہمیشہ تو یہ تو ہمیشہ کا قصہ ہے، ہمیشہ کا. کچھ چیزیں ہم نے بنا لی، مسجد میں گئے تو ٹوپی پہن لینا، باہر آئے تو ٹوپی نکال لینا. کچھ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں جو عقل کبھی سے مانتی نہیں. کہتے ہیں اذ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بولیے نا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا، اذهب فتوضا فذهب ثم جاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے، جا کر وضو کر کے آئیے. ان کا قصور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھا ہے، یہی سب سے بڑا قصور ہے. فقال له رجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو وضو بنانے کا حکم دیا، کیا بات ہے؟ قال انه كان يصلي وهو مسبل ازارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا. ان اللہ عز وجل ذکرہ لا يقبل صلاة رجل مسبلا ازارہ.
لیکن کہا کہ کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے اگر ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو ایک حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے میں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ آدمی کا کپڑا ٹخنے سے اونچا ہو۔ اسی لیے سلف نصف پنڈلی تک کپڑا پہنتے تھے۔ نصف پنڈلی بولے تو کبھی بھی آپ سلف کی پہچان کسی کو کرنا چاہیں تو اس کا ٹخنا دیکھیں، اس کا کپڑا دیکھیں، معلوم ہو جائے گا۔ جو لوگ صحیح سلف کے طریقے پر چلتے ہیں، منہج پر چلتے ہیں، ان کے کپڑے کیا رہیں گے؟ نصف پنڈلی تک رہیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتا، جیسے توحید پسند نہیں، تو کیا یہ رکشے والے سر کا تو اوپر کپڑا چڑھا لینا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں رکشہ چلا دے گی تو چین میں نہیں ٹکرا چلاتا نہیں؟ ایسے ہی بول رہا، ایک صاحب ایسے ہی بولے، میں بولا آپ کو سنت سے لگتا ہے کچھ، آپ کو تعلق ہی نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت، یہ کوئی چلنے کی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو ہر سنت سے کچھ لوگوں کو دشمنی رہتی ہے۔ آمین زور سے بول، کیا ہے ایسا چیختے سو؟ ان کو کیا ہے؟ سنت ہی سے چھڑے۔ کسے چھڑے ہے؟ سنت ہی سے چھڑے ہے۔ آمین زور سے بولے تو چیختے بولتے ہیں، ہاتھا اوپر اٹھا تو کیا ہے ایسا، ہاتھا اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں، ہاتھا اٹھاتے ہیں چھوڑ، عجیب عجیب باتیں بولتے ہیں۔ ہاں، تو کچھ چیزوں کا فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله الیہ یوم القیامہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر سے کپڑا لٹکا کر چلتا ہے۔ کپڑا لٹکا کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نافع کہتے ہیں مجھے بتایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ کی بیوی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی عورت کیا کرے، عورت کیسے پہنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش کپڑا لٹکا لیا کرے۔ ان کا کپڑا اوپر چڑھنا، ان کا کپڑا کیا ہونا؟ نیچے جانا۔ عورت کا کپڑا نیچے ہونا، لمبا ہونا۔ مرد کا کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں الٹا ہوتا ہے آج کل؟ پہلے نیچے پینٹ اترتی تھی، اب کمر سے اترنا شروع ہوئی۔ پہلے لوگ پینٹ یہاں باندھتے تھے، اب کہاں کی اور ایک جگہ باندھتے ہیں، اب پتہ نہیں اب 4 دن کے بعد کہاں باندھتے ہیں۔ ہاں، ابھی نیچے اتر لے جائے گا، اب گڑیا میں باندھیں گے دکھتا، اس کے بعد پورا ایسے دکھتا ہے۔ ہاں، پتہ نہیں، بولتا ہے کہ ایک فیشن ہے، ایک یہ ہے، العیاذ باللہ۔ تو عجیب عجیب حیات ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے، کہتے ہیں ہدایت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک بالش کپڑا لٹکا لیا کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا، ویسے تو ہمارے قدم ننگے ہو جائیں گے، ایک بالش کپڑا بھی ہم نیچے کر لیتے ہیں تو باہر جب نکلیں گے تو قدم کا اوپری حصہ کیا ہو جائے گا؟ ننگا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ تک کپڑا نیچے لٹکا سکتی ہے۔ یہ صحابیہ کا ڈریس دیکھیے، کیا ایک ہاتھ تک کپڑا اپنے سائز سے بھی زیادہ۔ تو یہ حدیث کئی سے کیف یصنع النساء بذیولہن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک ہاتھ سے یہاں تک عورتیں کچرے کے پاس سے بھی اگر گزر رہی ہوں تب بھی اپنا کپڑا کیا نہیں کر سکتی؟ اٹھا نہیں سکتی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا، سألت ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام ولد حمیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک اور صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سوال کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ نے جیسے بولا کہ ایک ہاتھ لمبا کپڑا چھوڑو، میں ایک ہاتھ لمبا کپڑا چھوڑ کر پہنتی ہوں، اور میں کچرے کی جگہ سے جب چلتی ہوں تو میں کیسا کپڑا اٹھا لوں؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، کپڑا ویسے ہی رکھو، اگر یہاں ناپاک ہوتا ہے تو بعد میں جب پاک جگہ میں جائے گا تو پاک ہو جائے گا، چونکہ وہ زمین مٹی کی زمین تھی، وہاں کیا ہوتا تھا؟ پاک ہو جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کا کپڑا ان کے سائز سے تھوڑا کیا رہے گا؟ بڑا ہی رہے گا۔
لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ چلنے میں کہیں ٹھوکر نہ کھا جائیں، گر نہ جائیں، ان چیزوں کا عورت خیال رکھے۔ تو یہی چیز اس میں بتائی گئی۔ اور اسی طرح عورت کے جب پردے کا حکم ہے تو اب جو صحابیات تھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو تھا اذا سألتموہن، گزشتہ حدیث سے آپ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کے اوپر کا حصہ ڈھانپو۔ آج لوگ مسلمان عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم سر کھولو، ایسا رہے گا؟ ہاں، ہم کو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ پیر کے اوپر ہی حصے کو ڈھانپنے کا۔ یہ لوگ کیا حکم دے رہے ہیں؟ جو انسان کا جو سر ہے، جو سجدے میں جھکتا ہے، اس سر کو ننگا کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مانیں گے؟ ہم کیسے مانیں گے؟ لیکن وہی جہاں ہم نے اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کی، ایک ایک حکم کی بے حرمتی کرتے گئے اور اس میں تساہل سستی برتتے گئے، اللہ ایک ایک سزا ہم پر کیا کرتے گئے؟ لاگو کرتے گئے۔ اگر ہم پہلے دن سے اگر اس کا لحاظ کرتے تو آج یہ دن ہم کو کیا نہیں ہوتا، دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابیات کو حکم دیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر تم اپنے ماؤں سے یعنی امہات المؤمنین سے کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو حجاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو عورت کیا کرے گی؟ مکمل پردہ کرے گی۔ اچھا، جتنے ہمارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم لوگ اپنے چھوٹے بچے ما ملکت ایمانکم اور دوسرے وہ جو غلام ہیں، گھر کے جو نوکر ہیں، لم یبلغ الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ایسے سارے بچے کیا کریں گے؟ جب اپنے ماں باپ کے روم میں جانا چاہیں تو کب کب ان کو پرمیشن لینا ہے؟ کون بول سکتا؟ بڑے لوگ نہیں بولیں گے، چھوٹے بچے۔ ہاں بولیے۔ ہاں، فجر سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر حین تضعون ثیابکم، ظہر سے بعد، من بعد الظہیرہ، اور ومن بعد صلاۃ العشاء۔ تو یہ تین ٹائم ایسے ہیں، جزاک اللہ خیر، تو تین ٹائم ایسے ہیں جس میں ہم اپنے ماں باپ، بچے ماں باپ کے روم میں کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ بغیر پرمیشن کے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر میں بھی ماں باپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ چاہے جوان ہو یا بوڑھے ہو، لیکن ان کے لیے ایک پرائیویسی، ایک الگ کیا ہونا چاہیے؟ سپریٹ کمرہ ہونا چاہیے۔ تبھی تو اسی سمجھ میں آتا نہیں ہاں۔ لیکن آج کل جیسے بچہ پڑھنا ہے اسے الگ روم، اچھا اما بابا کا رہنا وہ حال میں رہنا، ویسا نہ کرو ہاں، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے لیے تنہا ان کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے، ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے، ماں باپ بھلے کسی بھی عمر کے اس میں ہوں، وہ ان کا الگ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم امہات المؤمنین اپنی ماؤں سے کسی چیز کا سوال کرنا تو حجاب پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایماندار لوگوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ چادر بالکل اوپر سے اوڑھیں گی، اور بالکل چادر اوڑھنا اس لیے ہے کہ برقع پہننے کے بعد عورت کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ جسم کیسا ہے؟ صرف ایک قالی ایک پردہ دکھنا ہوتا ہے، جسم کا جو شیپ ہے وہ بھی کیا نہیں ہونا۔ تو برقع کیسا رہنا؟ ٹائٹ رہنا، نہیں ہاں، ڈھیلا برقع رہنا، جس سے آدمی کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پابندیاں عورت ہی کے لیے ہیں، مرد کو کیا بھی نہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یا لا تتبع النظرة النظرة الاولى، نے کہا کہ دیکھو گھور کر نہ دیکھو۔ مردوں سے بھی کہا گیا کہ مرد تم کیا کرو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، گرچہ کہ عورت پردے میں بھی ہے
لیکن پھر بھی تم اس کی طرف کیا نہیں کر سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو. تم اپنی نگاہوں کو کیا کرو، نیچے رکھو. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا، اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا ایک حصہ لوگوں پر لکھ دیا ہے، وہ آدمی کو پہنچ کے رہے گا. ہاں، زنا النظر، زنا العین، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ النظر، دیکھنا. تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. جہاں عورت کے لیے ساری پابندیاں ہیں، مرد کے لیے پابندی ہے کہ وہ اس طرح نہ دیکھے. اسی لیے کہتے ہیں جلباب. الگ الگ چیزیں ہیں جو شریعت میں جو چیزیں ہیں، جلباب الگ ہے، نقاب الگ ہے، حجاب الگ ہے، الگ الگ اصطلاحات ہیں. یہاں قرآن نے جلباب جو کہا ہے، اِنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، یعنی وہ کپڑا جو سارے بدن کو ڈھانپ دے. ہم لوگ پہلے اپنے بوڑھے نانا نانی دادی کو دیکھتے تھے جب یہ برقعے نہیں آئے تھے. برقعے پہننا بولے تو گاؤں کے دو بڑے رئیس زادے ذرا بڑے مالدار لوگ برقعہ پہنیں گے، باقی پورے لوگ کیا پہنیں گے؟ چادر، چادر بولتے ہیں ہمارے زبان میں. ہاں، چادر پہنیں گے. سفید چادر رہتی تھی. ہاں، سفید چادر رہتی تھی. برقعے وہ زمانے میں اتنا چلن نہیں تھا. اب تو پیسہ بہت آ گیا لوگوں کے پاس، برقعے بھی اسٹائل کے آ گئے. ہاں، وہ برقع الگ، طرح طرح عجیب عجیب برقعے آ گئے ہیں. تو یہ قرآن جلباب جو کہتا ہے اس چادر کو کہتا ہے، وہ چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ دے، پورے جسم کو ڈھانپ دے. یہ دیکھیے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجة ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار لوگوں کی عورتوں کو حکم دیا جب وہ اپنے گھروں سے کسی کام سے نکلیں تو اپنے سروں سمیت چہروں کو اپنے چادروں سے ڈھانپ لیں. پورا چہرہ سر کس سے ڈھک جائے گا؟ یہ ڈریس ہے، یہ لباس ہے. اور ایک آنکھ ظاہر کریں. کیا عورت کو رخصت ہے؟ سو ایک آنکھی کھلا رکھنے کی ہوتا ہے. عورت کیا کھلا رکھے گی؟ صرف ایک آنکھ، چونکہ دیکھنا پڑتا، راستہ دیکھنا پڑتا نا. ایک آنکھی سے دکھ جاتا نا راستہ، دو آنکھیں دکھنے کی ضرورت نہیں. اگر دو آنکھ عورت کھلی رکھتی ہے تو تب بھی زیادہ. اصل جو اجازت ہے کتنے کھلا رکھنے کی؟ ایک آنکھ. تو بعض لوگ کہا کہ نہیں، پورے کا پورا کیا ہوگا؟ کور رہے گا. اس میں جو حشمت ہے، جو عورت کی جو بڑا یہ ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جب عورت پوری کی پوری کور ہوتی ہے، وہ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ عورت ہے جو بالکل جاہ و حشمت کی مالک ہے. جب وہ پوری طرح کور ہوتی ہے، کسی کی آنکھ اس کی طرف اٹھنے کی ہمت نہیں کرتی کہ اس عورت کی طرف دیکھیں جب عورت پوری طرح کور ہوتی ہے. دیکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن فغطى وجهه ورأسه، وہ اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ لے گی. وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى، اور بائیں آنکھ ظاہر کی. صرف ایک آنکھ کیا رہے گی؟ اس کی کھلی رہے گی. اب ایسا ایک آنکھ کا برقع تو اب تو ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی تو نقاب پہنتے ہیں، اور نقاب کی اجازت ہے. صحابیات بھی نقاب کیا کرتی تھی؟ پہنتی تھی. جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صحابی ملنے کے لیے گئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ٹھہریے میں ذرا اپنا نقاب سی لوں. تو نقاب پہن سکتے ہیں جیسے اس سیرتوں میں آتا ہے. تو اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں. تو ان حدیثوں کو چھوڑ کر جو کچھ باتیں ضروری باتیں ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار. دیکھیے، الگ الگ ڈریس ہے عورتوں کی. جو ڈریس ہیں، جلباب آپ نے سنا، جلباب یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب الگ ہے. حجاب، نقاب، یہاں جو بتایا گیا خمار، کیا ہے؟ خمار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لباس تھے وہ الگ الگ اصطلاحات ان کے تھے.
جلباب وہ چادر جو سر پر سے ڈالیں تو پیچھے پورا جسم کیا ہو جائے، چھپ جائے، اور پھر پتہ نہیں چلے عورت کے خد و خال، اس کا نشیب و فراز، جسم کا جو یہ ہے، کچھ پتہ نہیں چلے۔ جب عورت سر پہ سے ڈال لیتی ہے، بس کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ جلباب۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اللہ کے نبی کی بیوی نے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کیا سوال ہے کہ عورت یہ قمیص اور دوپٹہ بولے تو اوڑھنی انگلش میں کیا بولیں گے؟ اسکارف تو نہیں بول سکتے، اسکارف تو بس یہاں تک ہوتا نا، اوڑھنی بولے تو اور ذرا لمبا رہتا ہے۔ تو ایک قمیص اور دوپٹہ میں نماز پڑھ سکتی ہے، تو کیا مطلب افسر؟ کیا عورت قمیص اور اوڑھنی میں نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ یہ سوال کیا مطلب؟ نہیں، ازار نہیں ہے اس میں، کیا نہیں ہے؟ ازار نہیں ہے، مطلب لمبی قمیص ہے، اوپر سے اوڑھنی ہے، جیسے آج کل نائٹی ہے، بڑی نائٹی ہے اور اوپر سے یہ ہے، تو ایسی اس میں عورت نماز پڑھ سکتی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب اتنی لمبی قمیص ہو کہ پاؤں کو ڈھانپ لے تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ سمجھا؟ قمیص کتنی لمبی رہنا، پاؤں کا اوپری حصہ ڈھپ جانا، تو ویسے اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے، تصلی فی الخمار والدرع السابغ الذي یغیب ظہور قدمین، قدم کا اوپری حصہ اگر ڈھپ جاتا ہے نماز میں، اتنی بڑی نائٹی ہے، عورت اوڑھنی اوڑھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو اسی طرح ایک چیز جو ہم کو معلوم ہوئی، لباس میں یہ چیز غلط ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا ہے، مرد ٹخنے سے نیچا لباس کیا نہیں کر سکتا ہے، نہیں پہن سکتا ہے۔ تو ٹخنے سے نیچے اگر لباس کسی کا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی بات پڑھی، اور پھر کہا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ المسبل، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ آپ لوگ خیال رکھیں، ہم لوگ اہل علم ہیں، کچھ دین کو تو جانتے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا کپڑا ٹخنے سے نیچے تو نہیں لٹک رہا۔ مجھے تو نہیں، میں نے کسی ساتھی کو نہیں دیکھا ہمارے کہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہو، اگر کسی کے لٹکتا ہو تو آپ اسے والمنان، اسی طرح وہ آدمی جو احسان جتا کر لوگوں پر یہ کرتا ہے، یعنی وہ آدمی جو کپڑا نیچے لٹکانے والا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلانے والا ہو۔ کیا؟ تو کہا تم لے گیا کرم، مجھے لے آ کو اچھا کھلا دو، کیسا اچھا ہے، میں کھلائے نا، کھلائے بھائی کھلائے، لیکن یہ سب کیا ہے، ایسا نہیں پوچھنا۔ تو جیسے لوگ ہوتے نہیں کھاتے رہتے بھی لا کے کیا کرتے ہیں، کھلا کیا کرتے ہیں، کھاتے رہتے کیا کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو المنان، اور کبھی کپڑے سلا دیے کسی کو، دو تین بار آپ کیسا ہے بھائی، اچھا ہے ڈریس نہ لیا نا، کیسا، تو چیزیں نہیں ہیں، میں کیا کیا کرے تمہارے واسطے معلوم نہیں، یہ سب سارے المنان، ایسا نہیں، احسان ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان کر کے جتلاؤ نہیں۔ تو تیسرا، جھوٹی قسم سے مال فروخت کرنے والا، جھوٹی قسم کھا کر اگر کوئی مال فروخت کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں لباس کے معاملے میں، اس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ چادر جو ٹخنوں سے نیچے بال یہ کرتے ہیں، ان کو ہم سمجھانا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ وہاں جو ممانعت ہے تکبر کی وجہ سے، ہم لوگ تکبر نہیں کرتے، ہم لوگ بڑا کرتے ہیں، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال
بینما رجل یجر ازارہ، ایک آدمی جا رہا تھا، کیا اچھا لمبا کپڑا ٹخنے سے نیچے گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، خسف بہ، اللہ تعالیٰ نے فخر سے وہ آدمی جا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ یعنی لمبا کپڑا یا لنگی جو زمین پر یہ ہو رہی ہو، ٹخنے سے اوپر نہیں کی ہو، فخر سے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اس کی یہ سزا ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں عن عبد الرحمن سقطت عقال ازارۃ المسلم الى نصف الساق ولا حرج، یعنی ایک اور حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، یعنی کپڑا لٹکا کر چلتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، تو اگر جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے تکبر سے چادر لٹکائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان پر نئی چادر تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں عبداللہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو واقعی عبداللہ ہے تو اپنی چادر اونچی کر۔ تو ہمارا کپڑا نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اب اگر کوئی کہے کہ ہم جو نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں ہم کو تکبر نہیں ہے، تو صحابہ کرام کو کون سا تکبر تھا؟ صحابہ کرام اپنا کپڑا کیا کرتے تھے؟ اونچا رکھتے تھے۔ تو وہ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری حدیثیں یہاں یہ کی ہیں، بیان کی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ساری بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات جو حجاب کا، پردے کا جتنا خیال رکھتی تھی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اس کے اندر شرم و حیا کا وہ فطری تقاضا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے کہ بچوں کو بچپن ہی سے پورا کپڑا پہنائیں تاکہ ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو سکے اور بے حیائی سے بچے کیا ہو سکیں، بچ سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے حجاب اور ستر کے تعلق سے تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرتے تھے، ارفع ازارک فإنہ اتقی وابقی، اپنی چادر اونچی کر، یہ زیادہ تقوی والا کام ہے، اور چادر صاف اور زیادہ دیر تک محفوظ رہے گی۔ کپڑا بھی کیا ہوگا؟ گندا ہونے سے بچے گا جو آدمی اپنا کپڑا اونچا رکھے گا۔ تو اسی پر ہم بس کرتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات کا کپڑا تھا، صحابہ کا کپڑا تھا، وہاں کے حساب سے تھا، لیکن ساتر تھا۔ اور اسلام جب آیا تو اسلام نے ان کے اندر اور بھی کچھ احکام ان کو سکھائے، جیسے ہم کہتے ہیں رحم اللہ نساء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب پردے کا حکم آ گیا تو وہ ایک ایک چادر میں دو سمٹ کر نماز کو آنے لگی، تو جو اس کی کیفیت صحابہ کرام نے بتلائی ہے۔ تو حجاب، پردہ، یہ ساری ہماری اسلامی شناخت ہے، ہمیں عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے۔ آپ کے معاشرے میں کبھی آپ نے بازاروں میں، سڑکوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری عورتیں جا رہے ہیں اور برقع یہاں ہے، سر پر کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ برقع کہاں ہوتا ہے؟ کاندھوں پر ہوتا ہے، سر پر کیا نہیں رہتا؟ یہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے آدمی کو تھوڑا اس کا خیال کرنا چاہیے، دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی جو احکام و فرامین ہیں اس پر مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے جتنے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفایابی شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔